کی تلاوت کر رہا ہوں اس مقصد کے لیے کہ میری زندگی نیکی کے کاموں کے لیے وقف ہو جائے، نیکی کے کاموں میں لگ جائے اور میں گناہوں سے بچ جاؤں۔ پہلی مرتبہ سورہ یاسین پڑھیں تو یہ نیت کر کے پڑھیں۔ دوسری مرتبہ سورہ یاسین پڑھیں تو اس نیت سے کہ اے اللہ میری جتنی بھی مصیبتیں، جتنی پریشانیاں، جتنے مسائل ہیں، آپ اپنی مہربانی سے وہ حل فرما دیں۔ ہر انسان کی جدا پریشانی ہے، ہر انسان کی مختلف پریشانی ہے، ہمیں معلوم نہیں ہے۔ بظاہر پرسکون دکھائی دینے والا، بظاہر خوش و خرم دکھائی دینے والا انسان کس قدر پریشان ہوگا، اس کے اندر مصیبتوں اور پریشانیوں کی وجہ سے ایک تلاطم برپا ہوگا، کسی کو معلوم نہیں ہوتا۔ جس پر گزر رہی ہوتی ہے وہ جانتا ہے یا اس کا رب جانتا ہے۔ اس لیے دوسری مرتبہ سورہ یاسین پڑھیں اس نیت کے ساتھ، اور تیسری مرتبہ سورہ یاسین پڑھیں اس نیت کے ساتھ کہ پروردگار اس زندگی کے اندر اپنی ذات کے علاوہ کبھی بھی کسی کا محتاج نہ بنا۔ یہ 3 مرتبہ سورہ یاسین پڑھیں۔ میں نے بتایا آپ کو تلاوت آپ مغرب کی نماز سے پہلے بھی کر سکتے ہیں، عصر کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں، اور نوافل عصر کی نماز کے بعد منع ہوتے ہیں، لیکن تلاوت منع نہیں ہوتی۔ لہذا مغرب کی نماز سے پہلے ہر آدمی کوشش کر لیں، پڑھ نہیں سکتے تو سن لیں۔ آج کل ہر آدمی کے پاس موبائل ہے اور موبائل میں انٹرنیٹ ہے، اور انٹرنیٹ کے اوپر یہ تلاوتیں دستیاب ہوتی ہیں، کسی اچھے قاری کی آواز میں سن ہی لیں کم از کم۔ اگر نہیں پڑھ سکتے نا، آپ میں سے کسی کے ذہن میں یہ بات ہے کہ مولانا ہم تو قرآن پڑھنا جانتے ہی نہیں ہیں، ہم نے تو پڑھنا سیکھا ہی نہیں ہے، آتا ہی نہیں ہے پڑھنا، تو نہیں پڑھنا آتا نا تو کم از کم سن تو لیں نا، سن تو سکتے ہیں نا، ہر آدمی سن سکتا ہے۔ 3 مرتبہ سورہ یاسین پڑھ لیں یا سن لیں، اور جب سورہ یاسین کی تلاوت مکمل ہو جائے اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اے پروردگار تو احسان کرنے والا ہے، تیرے اوپر کوئی احسان نہیں کر سکتا، تو احسان کرنے والا ہے، تیرے اوپر کوئی احسان نہیں کر سکتا، تو برکتیں دینے والا ہے، تو عظمتوں والا ہے۔ پروردگار تیرے پاس ایک لوح محفوظ ہے، مجھے معلوم نہیں ہے کہ تو نے اس میں میرے لیے کیا فیصلہ فرمایا ہے، کیا فیصلہ تو نے میرے لیے لکھا ہے۔ روایات میں آتا ہے نا شب برات کے موقع پر فیصلہ ہوتا ہے، انسان کے متعلق دستاویزات تیار کی جاتی ہیں، لکھی جاتی ہیں۔ پروردگار مجھے معلوم نہیں ہے تو نے میرے متعلق کیا فیصلہ فرمایا۔ اگر میرے متعلق یہ فیصلہ کیا گیا کہ یہ بندہ گناہگار ہے، اس کے رزق میں تنگی کی جائے گی، یہ محروم رہے گا، پروردگار تجھے تیری عظمت اور تیرے جلال اور تیری عزت اور تیری کبریائی کا واسطہ اس کو مٹا دے۔ اور اے اللہ اگر آپ نے میرے لیے رزق کی کشادگی کا، مصائب سے نجات کا، بیماری سے صحت کا فیصلہ فرما رکھا ہے تو اے اللہ اس فیصلے کو ثابت فرما اور اس فیصلے کو مجھ پر نافذ فرما۔ یہ میں نے آپ کو ایک اشارہ دیا ہے، ہر انسان اپنے مسائل سے، اپنے مصائب سے خود واقف ہے، اور اس کے بعد عصر کی نماز اور مغرب کے درمیان کا جو وقت ہوتا ہے بڑا بابرکت اور قیمتی وقت ہوتا ہے، اس میں اللہ سے عاجزی کے ساتھ رو کر گر گرا کر دعا مانگے۔ آپ خود محسوس کریں گے کہ اس کے اثرات اور اس کے انوارات اور اس کی برکات کیا ہیں۔ ایک بات مجھے شب برات کی مناسبت سے یہ آپ سے کہنی تھی، ہر آدمی کوشش کر لیں، پڑھ لیں، اگر پڑھ نہیں سکتے تو کم از کم سن تو لیں۔ یہ ہمارے بزرگوں سے ہم تک یہ تجربہ اور یہ وظیفہ منتقل ہوا ہے۔ حدیث میں اس کا ذکر نہیں آتا، آپ مجھ سے حوالہ نہ پوچھیں، حدیث میں اس کا ذکر نہیں آتا، یہ بزرگوں کے معمولات ہیں، بزرگوں کے بتائے ہوئے معمولات ہیں۔ یہ ان میں سے ایک معمول ہے، میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا۔ اگر دل چاہے، دل مانے تو ضرور کریں۔ اور سورہ یاسین ویسے بھی آپ نے پڑھا ہوگا روایات کے اندر، نبی اسلام نے فرمایا ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، اور قرآن کریم کا دل سورہ یاسین۔ ایک مرتبہ سورہ یاسین جو پڑھتا ہے اللہ کریم اس کو 10 مرتبہ قرآن کریم پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس لیے سورہ یاسین کی تلاوت کو ویسے بھی اپنا معمول بنانا چاہیے، لیکن آج کے موقع کی مناسبت سے میں نے آپ کی خدمت میں یہ ایک وظیفہ اور ایک مجرب نسخہ جو ہمارے بزرگوں سے ہم تک منتقل ہوا ہے۔ حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ مفکر اسلام، بہت بڑے بزرگ تھے، ان کے والد گرامی نے اپنے بزرگوں کے حوالے سے اور مشائخ کے حوالے سے یہ وظیفہ نقل کیا۔ ایک بات تو مجھے آپ سے یہ کہنی ہے۔ دوسری بات مجھے یہ کہنی ہے، گزشتہ 2 جمعوں سے میں نے آپ کے سامنے یہ ذکر کیا کہ اللہ نے جو انسان کو دے رکھا ہے، انسان اس میں سے اللہ کے نام پر خرچ کرے۔
خرچ کرنے کا حوصلہ اور اس کی عادت انسان اپنے اندر پیدا کرے۔ اب آج میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ انسان کیا خرچ کرے، کیا خرچ کرنا چاہیے۔ نیکی کا کون سا ایسا کام انسان کرے جس میں انسان کو زیادہ ثواب ملے، زیادہ ثواب ملے انسان کو، کیونکہ خرچ کرنے کے راستے بہت سارے ہیں، بے شمار ہیں۔ آگے یکم رمضان کو زکوٰۃ کا بھی معاملہ ہوگا، لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتے ہیں، بینک زکوٰۃ کاٹ لیتے ہیں۔ کیا خرچ کرے جس کا اللہ کی نگاہوں میں ثواب زیادہ ہے؟ دو تین چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں، ان میں سے جو بھی آپ کر سکتے ہو وہ کریں۔ ایک صاحب آئے نبی اسلام کے پاس، کہنے لگے یا رسول اللہ مَشَّيْءُ الَّذِي لَا يَحِلُّ مَنْعُهُ۔ دو تین روایتیں میں آپ کو بتاؤں گا، اس میں سے جو آپ کے لیے آسان ہو آپ وہ کر لیں۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی ہر چیز پر عمل کرے، لیکن جو جس پر عمل کر سکتا ہو وہ کر لے۔ انہوں نے پوچھا جی مَشَّيْءُ الَّذِي لَا يَحِلُّ مَنْعُهُ، یا رسول اللہ کون سی چیز ایسی ہے جو بندہ مانگنے کے لیے آئے ہمارے لیے جائز نہ ہو کہ اسے روکیں، ہر حال میں دے دیں؟ کون سی چیز ایسی ہے جسے روکنا جائز نہیں ہے؟ بندہ مانگنے کے لیے آیا، مسلمان ہے غیر مسلم ہے، جانتے ہیں نہیں جانتے، دے دیں اس کو۔ کون سی چیز ایسی ہے؟ فرمایا الماء، پانی۔ جو بندہ پانی مانگنے کے لیے پانی پلا دیا کرو بھائی، پانی پلا دیا کرو، لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ گرمی کے موسم میں شدت کی گرمی پڑ رہی ہے، ایک آدمی پیاسا آپ کے پاس آیا، آپ کو نہیں معلوم مسلمان ہے غیر مسلم ہے، آپ اس کو نہیں جانتے، آپ کا اس کے ساتھ تعارف نہیں ہے، آپ کا اس کے ساتھ اور اس کا آپ کے ساتھ تعارف نہیں ہے، اس نے پانی مانگا، پانی پلا دو اس کو۔ دوسری چیز، اس نے سوال پوچھا یا رسول اللہ پھر اس کے بعد اور کون سی چیز ہے جسے روکنا جائز نہیں ہے؟ نبی اسلام نے فرمایا الملح، نمک۔ کوئی آدمی کھانا پکا رہا ہے، اس کے پاس نمک ختم ہو گیا ہے، تمہارے پاس آیا، اس نے کہا کہ تھوڑا سا نمک دے دو، ہانڈی میں ڈالنا ہے، دے دو اس کو نمک، نمک نہ روکا کرو، دے دیا کرو۔ اس نے پوچھا یا رسول اللہ اور کون سی چیز ہے جسے روکنا جائز نہیں ہے؟ جو آئے دے دیں۔ فرمایا آگ، ماچس۔ وہ بندہ آیا، اس نے کہا کہ جی میں نے آگ جلانی ہے، ماچس نہیں ہے میرے پاس، آپ ماچس دے دو۔ ایک آدمی آیا، آپ نے لکڑیوں کا ایک الاؤ جلایا ہوا ہے، انگارے اس کے اندر ہیں، اس نے کہا کہ جی ایک انگارہ آپ مجھے دے دیں، ایک کوئلہ مجھے دے دیں، میں جا کے اپنے جو ہے نا وہ کوئلوں میں لگا دوں گا، میرے کوئلے بھی جل جائیں گے، کھانا پکا لوں گا، دے دو اس کو۔ صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی یا رسول اللہ پانی کی بات سمجھ میں آ جاتی ہے، ہر انسان کی ضرورت ہے، یہ نمک اور آگ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ نبی اسلام نے فرمایا عائشہ، بعض روایات میں لگ رہا تھا یا حمیرہ، عائشہ یاد رکھو ایک آدمی تمہارے پاس آیا اور اس نے تم سے نمک مانگا اور تم نے اس کو نمک دے دیا اور اس کی وجہ سے اس کے کھانے میں ذائقہ پیدا ہو گیا، تم نے صرف اس کو تھوڑا سا نمک دیا ہے، اللہ کریم تمہیں وہ سارا کھانا جس میں وہ نمک ڈالا گیا، وہ سارا کھانا صدقہ کرنے کا ثواب تمہیں عطا فرمائے۔ وہ آگ کا ایک انگارہ، وہ کوئلہ جو تم نے اس کو جلتا ہوا دیا اور اس بندے نے جا کر کھانا پکایا، اس نے 10 دیگیں پکائیں، اس ایک جلتے ہوئے کوئلے سے آگ جلا کر اس نے 10 دیگیں پکائیں، جتنا اس نے پکایا اللہ کریم تمہیں اتنے کا ثواب عطا فرمائے گا، اتنا صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا، اس لیے یہ چیزیں مت روکا کرو۔ ایک صحابی آئے، یہ دوسری روایت سنا رہا ہوں، نبی اسلام سے عرض کیا یا رسول اللہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ اگر میں ان کے لیے کروں تو ان کو فائدہ پہنچے، ثواب ملے، ان کو ثواب ملے، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابہ کرام میں سے، بہت جلیل القدر صحابہ کرام میں سے سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا، مجھے کو بتائیں میں کیا ان کے لیے ایسا عمل کروں جس کا ثواب انہیں مرنے کے بعد ملتا رہے، فوت ہو گئی ہیں وہ۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سعد لوگوں کو پانی پلایا کرو، پانی پلایا کرو لوگوں کو۔ حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کے باہر ایک پانی کی سبیل لگوا دی، ایک پانی کا کنواں لگوا دیا، جو آتا تھا پانی پیتا تھا اور ان کو دعا دیتا تھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا پانی کی سبیل لگوا دو، پانی پلایا کرو لوگوں کو۔ اور اس کے بعد ان کے خاندان میں، ان کے بعد بھی یہ سلسلہ چلتا رہا اور ان کا خاندان مشہور ہو گیا کہ یہ لوگوں کو پانی پلانے والے ہیں اور لوگوں کی پیاس بجھانے والے ہیں۔
ایک بڑے بزرگ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے بزرگوں میں سے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں، اندازہ لگا لو آپ کتنے بڑے بزرگ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا حضرت یہ جو میرا گھٹنا ہے، اس گھٹنے میں زخم ہے، 7 سال ہو گئے، 7 سال، دنیا کا کوئی طبیب، کوئی معالج، کوئی ڈاکٹر، کوئی حکیم ایسا نہیں ہے جس کے پاس میں نہ گیا ہوں اور اس سے میں نے اپنا علاج معالجہ نہ کروایا ہو، لیکن یہ زخم ٹھیک نہیں ہو رہا، کوئی دعا بتا دیں، کوئی دم کر دیں، کوئی وظیفہ بتا دیں پڑھنے کے لیے، یہ میرا زخم ٹھیک ہو جائے، گھٹنا میرا ٹھیک نہیں ہوتا۔ آپ جانتے ہیں انسان کے گھٹنے میں زخم ہو جائے، انسان کے لیے چلنا پھرنا دشوار ہو جاتا ہے۔ جسم انسان کا ایسا اللہ تعالیٰ نے بنایا کہ معمولی سی تکلیف بھی انسان برداشت نہیں کرواتا۔ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ایسا کرو کہ تم ایک ایسی جگہ میں کنواں کھدوا دو جہاں پانی کی قلت ہو اور لوگوں کی ضرورت ہو، پانی کی قلت ہے اور لوگوں کی ضرورت ہے، ایسی جگہ پر کنواں کھدوا دو، جس دن اس کنویں میں پانی آئے گا اور لوگ اس کنویں سے پانی پینا شروع کریں گے، انشاءاللہ تمہارا گھٹنا ٹھیک ہو جائے گا۔ اس بندے نے کنواں کھدوایا، لوگوں کے لیے اس کو وقف کر دیا جہاں پانی کی ضرورت تھی، 1 ہفتہ نہیں گزرنے پایا تھا، 7 سال کا زخم ٹھیک ہو گیا اس کا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نسخہ بتایا۔ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، امام ابو عبداللہ حاکم، حدیث کی ایک مشہور کتاب ہے مستدرک حاکم، شاید آپ نے زندگی میں پہلی مرتبہ نام سنا ہو، مستدرک حاکم۔ اس کے جو مصنف تھے ان کا نام تھا حاکم، امام حاکم، ابو عبداللہ حاکم، ابو عبداللہ ان کا نام، ان کی کنیت تھی۔ چہرے کے اوپر نا ان کے ایک زخم ہو گیا، جس کے سامنے جاتے تھے شرمندگی ہوتی تھی، چہرے کے اوپر زخم ویسے بھی معیوب لگتا ہے، ذرا تھوڑا سا انسان کے چہرے کے اوپر خراش آ جائے انسان کو فکر پڑ جاتی ہے، تو چہرے کے اوپر ایسا زخم، چہرہ سارا بدنما لگتا تھا۔ ڈاکٹروں کے پاس گئے علاج معالجے کے لیے، کہ بہت علاج معالجہ کیا، اپنے زمانے کے ایک اور بڑے عالم سے انہوں نے درخواست کی کہ حضرت آپ کی مہربانی جمعے میں میرے لیے ذرا دعا کروا دیں، جمعے میں میرے لیے دعا کروا دیں۔ ابھی میں جمعے کے لیے آیا تھا، ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ جی میری اہلیہ کے لیے دعا کروا دیں، جمعے میں میرے لیے دعا کروا دیں کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، چہرے کے اوپر زخم ہے، بہت طبیعت پریشان ہے، دعا کروا دیں میرے لیے۔ تو امام صاحب نے جو ہے وہ بزرگوں نے جمعے کی نماز کے بعد دعا کروا دی۔ اگلے جمعے، ایک جمعہ گزر گیا، اگلے جمعے ایک خاتون کی طرف سے ایک پرچی لکھی ہوئی آئی، ہمارے پاس بھی خواتین آتی ہیں نا جمعہ پڑھنے کے لیے، ایک خاتون کی طرف سے پرچی لکھی ہوئی آئی کہ جی میں پچھلے جمعے کی نماز میں شریک تھی اور آپ نے امام حاکم کے لیے دعا کروائی تھی، میں بھی اس دعا میں شریک تھی، میں رات کو جب سو گئی تو رات کو مجھے زیارت ہوئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور نبی علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا کہ حاکم سے کہہ دو، حاکم سے کہہ دو، جن کے چہرے کے اوپر زخم تھے، حاکم سے کہہ دو لوگوں کو پانی پلایا کریں، لوگوں کو پانی پلایا کریں۔ امام حاکم کو معلوم ہوا، انہوں نے پانی کا انتظام کروا دیا، ٹھنڈا پانی، گرمی کے موسم میں جیسے آج کل سبیل لگ جاتی ہے، لوگ آ رہے ہیں پی رہے ہیں، 1 ہفتہ نہیں گزرنے پایا تھا، زخم ٹھیک ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے صحت عطا فرما دی۔ اس لیے ایک کام جو میں نے آپ کو بتایا، پانی پلاؤ، لوگوں کو پانی پلاؤ، اللہ کی مخلوق کو پانی پلاؤ۔ اللہ اپنی مخلوق کی ضرورت پوری کرنے سے بڑا راضی ہوتا ہے، بڑا خوش ہوتا ہے، اس لیے ایک کام میں نے آپ کو بتایا، پانی پلاؤ لوگوں کو، لوگوں کی ضروریات پوری کرو، ایک کام۔ دوسرا، ایک روایت میں آتا ہے، یہ تیسری بات آپ سے، تیسری روایت ذکر کر رہا ہوں میں آپ سے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا مات ابن آدم انقطع عنہ عملہ الا من 3، جب انسان مر جاتا ہے اس کے نامہ اعمال بند ہو جاتا ہے، نامہ اعمال بند ہو جاتا ہے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، فرشتے، انسان دنیا میں رشوت دے کر نا فائل گم کروا سکتا ہے، انسان رشوت دے کر اپنے عہدے کا، اپنے منصب کا انسان جو ہے وہ اختیار استعمال کر کے فائل غائب کروا سکتا ہے، لیکن جو نامہ اعمال لکھا گیا کسی فرشتے کو رشوت نہیں دے سکتا، فائل نہیں غائب ہو سکتی۔ انسان اپنے اکاؤنٹ میں اپنے مرنے کے بعد اضافہ کروانا چاہے، اصول کیا ہے؟ اصولی طور پر تو نامہ اعمال بند ہو گیا، اب اس کے نامہ اعمال میں کروڑوں روپے خرچ کر کے بھی کسی نیکی کا اضافہ نہیں ہونا چاہیے، کوئی گناہ نکل نہیں سکتا، جو لکھا گیا سو لکھا گیا، جس سے اس نے توبہ نہیں کی، اور کوئی نیکی بھی اب ختم نہیں ہو سکتی جو اس نے کر لی اور اللہ کے یہاں قبول ہو گئی، لکھی گئی۔
لیکن یہ اللہ کا احسان ہے ہمارے اوپر کہ اللہ نے ہمارے لیے ایک راستہ رکھا ہے کہ ہم اگر مرنے کے بعد یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمارے عمل کے بغیر، ہماری کسی محنت اور مشقت کے بغیر ہمارے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی رہیں، اللہ نے ہمارے لیے راستہ نکالا ہے۔ اگر قانون کو دیکھا جائے، اصول کو دیکھا جائے تو اصولی طور پر تو نامہ اعمال بند ہو گیا، اب اس میں کسی نیکی کا اضافہ نہیں ہونا چاہیے، اب اس میں سے کوئی گناہ نکلنا نہیں چاہیے۔ لیکن یہ اللہ کریم کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے ایک راستہ رکھا ہے کہ اگر تم اپنے گناہوں کو مٹوانا چاہو، میں راستہ تمہیں دے رہا ہوں، اگر تم اپنی نیکیوں میں اضافہ کرنا چاہو، میں راستہ تمہیں دے رہا ہوں۔ انسان قبر میں پڑا ہوا ہے، کچھ نہیں کر سکتا، کچھ نہیں کر سکتا۔ آپ کہیں گے کہ صاحب بعض بزرگوں کے حالات میں پڑھا ہے کہ وہ قبر میں نماز پڑھتے ہیں، بعض بزرگوں کے حالات میں پڑھا ہے کہ قبر میں سورہ ملک کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے، بہت اچھا، یقیناً ہم نے بھی پڑھا یہ، لیکن یاد رکھیں قبر میں جو نماز پڑھی جا رہی ہوتی ہے یا تلاوت ہو رہی ہوتی ہے وہ صرف لذت حاصل کرنے کے لیے، اس کا ثواب نہیں ہوتا، نامہ اعمال بند ہو چکا ہے، وہ صرف لذت حاصل کرنے کے لیے، ثواب کے لیے نہیں ہے۔ ثواب تو اس عمل کا ہے جو دنیا میں کیا۔ اگر قبر میں عمل کرنے کا ثواب ہوتا تو پھر فرعون کی کبھی جو ہے نا وہ پکڑ نہ ہوتی، فرعون بھی جا کے قبر میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو جاتا، ٹھیک ہے جی میں بھی نماز پڑھتا ہوں۔ عمل کس عمل کا ثواب ہے؟ جو دنیا میں کیا گیا، دنیا میں کیے جانے والے عمل کا ثواب ہے۔ اس لیے اگر کوئی آدمی اپنے نامہ اعمال کے اندر نیکیوں کا اضافہ کروانا چاہتا ہے، اصولی طور پر نہیں ہونا چاہیے، لیکن اللہ نے راستہ نکالا، نبی علیہ السلام کی برکت سے اللہ نے ہمارے لیے ایک راستہ نکالا۔ وہ کیا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا انسان مر گیا، نامہ اعمال بند ہو گیا، اب کسی فرشتے کو رشوت دے کر فائل گم نہیں کروا سکتے، کسی فرشتے کو رشوت نہیں دے سکتے، فائل گم نہیں کروا سکتے، لیکن میں تمہیں طریقہ بتا رہا ہوں، الا من ثلاث، تین کام ایسے ہیں جن کا ثواب انسان کو مرنے کے بعد بھی مل سکتا ہے۔ تین کام ایسے ہیں، کوشش کرو ان تین کاموں میں سے کوئی ایک کام ہو جائے۔ پہلے ایک دو کام بتا دیے ہیں، دو تین کام اور بتا رہا ہوں جس کی توفیق ہو جائے۔ الا من ثلاث، تین کام ہیں، صدقۃ جاریۃ، نیکی کا کوئی ایسا کام جس کا فائدہ بعد تک چلتا رہے، جاری رہے، لوگوں کو اس کا فائدہ ہوتا رہے۔ کوئی نیکی کا ایسا کام کر جاؤ، تم ہو یا نہیں ہو، لوگوں کو اس کا فائدہ پہنچتا رہے، لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں، دین کے اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے کوئی نیکی کا کام ایسا کر جاؤ۔ مثال کے طور پر مسجد ہے، یہ نیکی کا ایسا عمل ہے کہ انسان میں ایک مرتبہ مسجد بنوا دے، جب تک اس مسجد میں سجدہ ہوتا رہے گا، جب تک اس مسجد میں تلاوت ہوتی رہے گی، جب تک اس مسجد میں رکوع سجود ہوتے رہیں گے، جب تک اس مسجد سے قال اللہ اور قال الرسول کی آواز بلند ہوتی رہے گی، اس وقت تک مسجد بنانے والے کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ یہ ہے صدقہ جاریہ، انسان کو اس کا ثواب مرنے کے بعد بھی ملتا رہے گا۔ جب تک یہ مسجد موجود ہے بنانے والے کو اس کا ثواب ملتا رہے گا، ملتا رہے گا۔ انسان جب تک اس کے اندر ایک سجدہ کرنے والا اور ایک رونے والا موجود ہے، اور ایک دعا کرنے والا اور ایک ہاتھ اٹھانے والا اور ایک آنسو بہانے والا موجود ہے، بنانے والے کی محنت وصول ہو گئی۔ اور پتہ نہیں، میں اس مسجد کی بات، دنیا جہان کی مسجدوں کو آپ لے لیجئے، پتہ نہیں یہاں پر کون کس وقت میں اللہ کا کون سا ایسا نیک بندہ آ جائے اور وہ آ کر 2 رکعت نماز پڑھ کے بنانے والے کی مغفرت کی دعا کر جائے، اللہ اس کی 7 نسلوں کی مغفرت کا فیصلہ کر دے، اللہ اس کی 7 نسلوں کی مغفرت کا فیصلہ کر دے۔ اس لیے مسجد، صدقہ جاریہ، ایک ایسا نیکی کا کام جس کا ثواب انسان کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہے گا۔ مثال کے طور پر ایک اور کام بتاتا ہوں آپ کو، قرآن کریم اس کا نسخہ لے کر کسی کو دے دیا، ایک بچہ حفظ کر رہا تھا، اس بچے کو قرآن شریف کا نسخہ خرید کر دے دیا، لو بیٹا یہ آپ جو ہے وہ میری طرف سے یہ قرآن شریف کا نسخہ آپ کے لیے، آپ پڑھیں۔ اس بچے کو قرآن شریف کا نسخہ دے دیا، اب وہ بچہ قرآن شریف پڑھ رہا ہے، یاد کر رہا ہے، جب تک پڑھتا رہے گا اس وقت تک اس کا ثواب ملتا رہے گا۔
پھر اس بچے نے آگے ایک اور بچے کو پڑھا دیا، اس نے آگے ایک اور کو پڑھا دیا، سلسلہ چلتا رہا جب تک یہ حفاظ کا سلسلہ، قرآن پڑھنے والوں کا سلسلہ چلتا رہے گا، اس پہلی مرتبہ قرآن دینے والے کو ثواب ملتا رہے گا۔ صدقہ جاریہ، لوگ مساجد میں قرآن کریم رکھواتے، بہت اچھی بات ہے، صدقہ جاریہ ہے، جو پڑھنے والا پڑھتا رہے گا، جب تک پڑھتا رہے گا اور آگے اس کا فیض منتقل ہوتا رہے گا، ثواب ملتا رہے گا۔ آپ کو ایک تعجب کی بات بتاؤں، آپ نے نام سنا ہوگا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا۔ امام مالک امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے بہت پہلے کے ہیں، بہت پہلے کے ہیں، مطلب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت 194 ہجری کی ہے، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال 180 سے ہجری سے پہلے ہو چکا تھا۔ امام مالک بہت پہلے کے ہیں۔ ان کی حدیث کی ایک کتاب ہے موطا امام مالک، بڑی معروف کتاب ہے، حدیث کی بڑی مشہور کتاب ہے، مستند کتابوں میں سے ہے موطا امام مالک۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال کب ہوا؟ میں نے آپ کو بتایا 180 ہجری سے پہلے۔ آج کون سی صدی ہے، کون سی سن چل رہا ہے؟ سن 1438 ہجری۔ او امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے سن 150 ہجری کے اندر کتاب لکھی ہوگی، 160 کے اندر کتاب لکھی ہوگی، 165 کے اندر کتاب لکھی ہوگی، 165 ہجری، اب 1438 ہجری ہے۔ وہ کتاب ان کی لکھی ہوئی آج تک چلتی چلی آ رہی ہے، لوگ پڑھ رہے ہیں، فائدہ اٹھا رہے ہیں، احادیث سے استفادہ کر رہے ہیں، ان کے مسائل سے استفادہ کر رہے ہیں۔ صدقہ جاریہ نہیں ہے؟ کتنا بڑا صدقہ جاریہ ہے وہ کتاب جو وہ حدیث کی مرتب کر کے چلے گئے، آج تک امت اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سن 194 ہجری ان کا سن پیدائش ہے، حدیث کی کتاب مرتب کرنا شروع کی، صحیح بخاری۔ اور بتاؤں آپ کو، تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے، شاید آپ میں سے بہت سارے لوگوں کے علم میں نہ ہو، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جس وقت حدیث کی کتاب صحیح بخاری مرتب کرنا شروع کی، اس وقت امام بخاری کی عمر کتنی تھی؟ شاید کسی کو معلوم نہیں ہوگا۔ اس وقت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 23 سال تھی، گنتی کی 23 سال، جس وقت صحیح بخاری مرتب کرنا شروع کی تھی۔ اور صحیح بخاری جس وقت سے لکھی گئی ہے آج تک پڑھی جا رہی ہے، جتنے پڑھنے والے پڑھ رہے ہیں، لکھنے والے لکھ رہے ہیں، اس کی شروحات لکھی جا رہی ہیں اور اس کے اوپر کام ہو رہا ہے، دنیا جہان میں کام ہو رہا ہے، ہر مکتب فکر کا انسان اس کتاب کو پڑھ رہا ہے۔ ثواب کس کو جا رہا ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو۔ صدقہ جاریہ، نیکی کا کوئی ایسا کام کر جاؤ جس کا ثواب مرنے کے بعد بھی ملتا رہے اور جس کا فائدہ لوگوں کو پہنچتا رہے، ایک چیز۔ دوسری چیز نبی اسلام نے فرمایا او علم ينتفع به، یا وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا گیا، جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں۔ اپنے علم کو اپنے سینے کے اندر دفن کر کے اپنے ساتھ قبرستان مت لے کر جاؤ۔ جو علم اللہ نے تم کو عطا فرمایا، اس علم کی روشنی کو پھیلاؤ، لوگوں تک منتقل کرو۔ اس علم سے جتنے لوگوں کو فائدہ ہوتا رہے گا، ایک آدمی بھی میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اگر ایک آدمی بھی آپ کے علم کی وجہ سے راہ راست پر آ گیا، گمراہی سے بچ گیا، آپ کی محنت وصول ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خیبر فتح کرنے کے لیے بھیج رہے تھے، خیبر جس کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، جس کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، نبی اسلام نے حضرت علی کو بھیجا۔ علی کہنے لگے یا رسول اللہ حکم دیجئے، اس طرح سے قتال کروں گا ایک بندہ نہیں باقی بچے گا۔ فرمایا علی اس لیے کہا علی ٹھہرو ٹھہرو، فواللہ لأن یہدی اللہ بک رجلا واحدا، اللہ کی قسم اگر اللہ تمہارے ذریعے سے ایک انسان کو ہدایت عطا فرما دے، یہ تمہارے لیے دنیا کی تمام نعمتوں سے زیادہ قیمتی چیز ہے۔ ایک آدمی کو بھی اگر تمہارے علم سے رہنمائی مل گئی اور ہدایت مل گئی، تمہارا بیڑا پار ہو گیا۔ او علم ينتفع به۔ تیسری چیز او ولد صالح يدعو له، یا انسان کی وہ نیک اولاد جس کی انسان نے زندگی میں تربیت کی اور وہ مرنے کے بعد ہاتھ اٹھا کے کہہ دے اے اللہ میرے ابا کی مغفرت کر دے، اے اللہ میری اماں کی مغفرت کر دے۔ وہ نیک اولاد تمہارا صدقہ جاریہ ہے۔ اولاد کو تربیت دینا اور اولاد کو اس انداز میں لے کر چلنا کہ اولاد ماں باپ کے لیے ان کے مرنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے والی بن جائے، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ اپنی اولاد کو کم از کم درجے میں انسان اتنا تو کر سکتا ہے۔ آپ کو صاحب ہمارے پاس پیسے نہیں ہے، کنواں کہاں سے کھدوائیں، پانی کی زبیل کہاں سے لگوائیں، بھائی ہمارے پاس تو اتنے اسباب نہیں ہیں ہم جائیں جا کے علم حاصل کریں، کچھ نہیں کر سکتے، اتنا تو کر سکتے ہو اولاد کو اچھی تربیت دے دو،
اولاد کو سکھا دو بیٹا دیکھو ہم پر کچھ حقوق ہیں، کچھ فرائض ہیں، کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ اولاد مرنے کے بعد ماں باپ کے حق میں ہاتھ اٹھا کر دعا کر دے۔ ایک روایت میں آتا ہے جنت میں اللہ تعالیٰ ایک انسان کو بلند درجات عطا فرمائے گا۔ بندہ پوچھے گا پروردگار میرے اعمال تو اتنے نہیں تھے، میرے اعمال تو اتنے نہیں تھے، یہ بلند و بالا درجات مجھے کس خوشی میں دے دیے؟ فرمایا تیری اولاد نے آج تیرے حق میں ہاتھ اٹھا کر دعا کیا کہ پروردگار میرے ابا کی مغفرت کر دے۔ اس تیرے استغفار، تیرے اولاد کے استغفار کی وجہ سے تیرے لیے یہ بلند درجات کا فیصلہ فرمایا ہے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ کی تلاوت کر رہا ہوں اس مقصد کے لیے کہ میری زندگی نیکی کے کاموں کے لیے وقف ہو جائے، نیکی کے کاموں میں لگ جائے اور میں گناہوں سے بچ جاؤں۔ پہلی مرتبہ سورہ یاسین پڑھیں تو یہ نیت کر کے پڑھیں۔ دوسری مرتبہ سورہ یاسین پڑھیں تو اس نیت سے کہ اے اللہ میری جتنی بھی مصیبتیں، جتنی پریشانیاں، جتنے مسائل ہیں آپ اپنی مہربانی سے وہ حل فرما دیں۔ ہر انسان کی جدا پریشانی ہے، ہر انسان کی مختلف پریشانی ہے، ہمیں معلوم نہیں ہے۔ بظاہر پرسکون دکھائی دینے والا، بظاہر خوش و خرم دکھائی دینے والا انسان کس قدر پریشان ہوگا، اس کے اندر مصیبتوں اور پریشانیوں کی وجہ سے ایک تلاطم برپا ہوگا، کسی کو معلوم نہیں ہوتا۔ جس پر گزر رہی ہوتی ہے وہ جانتا ہے یا اس کا رب جانتا ہے۔ اس لیے دوسری مرتبہ سورہ یاسین پڑھیں اس نیت کے ساتھ، اور تیسری مرتبہ سورہ یاسین پڑھیں اس نیت کے ساتھ کہ پروردگار اس زندگی کے اندر اپنی ذات کے علاوہ کبھی بھی کسی کا محتاج نہ بنا۔ یہ 3 مرتبہ سورہ یاسین پڑھیں۔ میں نے بتایا آپ کو تلاوت آپ مغرب کی نماز سے پہلے بھی کر سکتے ہیں، عصر کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں، اور نوافل عصر کی نماز کے بعد منع ہوتے ہیں لیکن تلاوت منع نہیں ہوتی۔ لہذا مغرب کی نماز سے پہلے ہر آدمی کوشش کر لیں، پڑھ نہیں سکتے تو سن لیں۔ آج کل ہر آدمی کے پاس موبائل ہے اور موبائل میں انٹرنیٹ ہے، اور انٹرنیٹ کے اوپر یہ تلاوتیں دستیاب ہوتی ہیں۔ کسی اچھے قاری کی آواز میں سن ہی لے کم از کم۔ اگر نہیں پڑھ سکتے نا، آپ میں سے کسی کے ذہن میں یہ بات ہے کہ مولانا ہم تو قرآن پڑھنا جانتے ہی نہیں ہیں، ہم نے تو پڑھنا سیکھا ہی نہیں ہے، آتا ہی نہیں ہے پڑھنا، تو نہیں پڑھنا آتا نا تو کم از کم سن تو لیں نا، سن تو سکتے ہیں نا، ہر آدمی سن سکتا ہے۔ 3 مرتبہ سورہ یاسین پڑھ لیں یا سن لیں، اور جب سورہ یاسین کی تلاوت مکمل ہو جائے اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اے پروردگار تو احسان کرنے والا ہے، تیرے اوپر کوئی احسان نہیں کر سکتا، تو احسان کرنے والا ہے، تیرے اوپر کوئی احسان نہیں کر سکتا، تو برکتیں دینے والا ہے، تو عظمتوں والا ہے۔ پروردگار تیرے پاس ایک لوح محفوظ ہے، مجھے معلوم نہیں ہے کہ تو نے اس میں میرے لیے کیا فیصلہ فرمایا ہے، کیا فیصلہ تو نے میرے لیے لکھا ہے۔ روایات میں آتا ہے نا شب برات کے